ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک اعمال اللہ کے تقرب کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو ان کو اختیار کرو، ان کو اپناؤ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سجدے کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ظالموں بے ایمانوں کی بات ہرگز نہ مانیے۔ واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ پتہ چلا کہ سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان سے میں نے پوچھا، سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین مجھے کوئی عمل بتا دو۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی، دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہی سوال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا علیک بکثرت السجود، سجدوں کو زیادہ، جو سجدے ان کو لازم پکڑو، اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، کیونکہ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ آپ کو کا درجہ، مرتبہ، مقام اونچا کر دیتا ہے۔ وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، اس سجدے کے ذریعے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ کم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کا جنت میں ساتھ مل جائے۔ رات کو خدمت کرتے تھے، اللہ کے رسول اٹھے، پانی لا کے دیا، وضو وغیرہ کیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول خوش ہوئے، کہا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ جو تیرا دل چاہتا ہے، آج سوال کر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے دے دوں گا، اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں اللہ آپ کا ساتھ دے دے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا اور مانگ کچھ، کہا جی وہ بھی یہی سوال ہی ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ پھر کہا جی آپ کا ساتھ ہی چاہیے جنت میں۔ محبوب نے فرمایا علیک بکثرت السجود، ربیعہ بن کعب اسلمی پھر زیادہ سجدے کرنا شروع کر، زیادہ سجدے کرو گے، نمازیں زیادہ پڑھو گے تو جنت میں اللہ آپ کو میرا ساتھ دے دے گا۔ یعنی شوق دیکھیں، مانگنے کو دنیا بھی تو مانگ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نا جناب والا مجھے یہ چیز چاہیے، اس طرح کی میرے لیے دعا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن آخرت کی فکر لاحق تھی۔
آخرت کی فکر تھی کہ ہماری آخرت عاقبت درست ہو جائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنۃ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی۔ فرمایا فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنۃ، اللہ کی پنڈلی پہ نظر پڑے گی، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سجدے میں گر پڑے گا، سجدے میں چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، جو دنیا کے اندر ریاکاری، دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتا تھا، وہ سجدے میں نہیں جائے گا، اسے وہاں پر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، کوشش کرے گا کہ میں بھی سجدہ کروں، لیکن اس کی کمر جو ہے وہ لکڑی کے تختے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے قرب کا جو ذریعہ سجدہ ہے، یہ خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کے لیے کیجیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں کہ ہمارے دوست احباب، قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب ہمیں کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھیے اور دل میں یہ تصور پیدا کر کے پڑھیے کہ میں اپنے رب کا تقرب حاصل کر رہا ہوں اور اس سے میں باتیں کر رہا ہوں، اس سے میں سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر یہ ہم بات کریں گے کہ نماز اللہ کے ساتھ سرگوشی کا نام ہے، تو اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیجئے، صرف اور صرف اللہ کو اپنی نماز دکھائیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیے، کیونکہ اگر لوگوں کے دکھاوے کی ہوئی نماز تو قیامت والے دن پھر یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔